اور پھر مزید کہتا ہے کہ انہی معنوں میں ہی اہل سنت و جماعت 12 امام 14 معصوم مراد لیتے ہیں۔ انہی معنوں میں عام سنی لوگ کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم، انہی معنوں میں عام سنی لوگ کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم۔ تو اگر کوئی سنی کہہ دے کہ فاطمہ معصومہ ہے، یا وہ یہ کہہ دے کہ ائمہ معصوم ہیں، تو وہ شرعی معنی میں نہیں کہتا، وہ لغوی معنی میں کہتا ہے۔ یہ تو رفضیت کی بولی ہے اور یہ تو رفضیت کی اصطلاح ہے، تم نے کہاں سے یہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دی ہے؟ یعنی بیسیوں محدثین کی کتابوں کے اندر لفظ عصمت یہ غیر انبیاء کے لیے اور غیر فرشتوں کے لیے لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بیسیوں کو چھوڑیے، حق چریار کے نام پہ 4 محدثین کی کتب اور ان کی اسماء گرامی ہمیں دکھا دیجئے کہ جنہوں نے غیر نبی کے لیے بھی لفظ معصوم کا استعمال کیا ہو۔ مگر آپ جس بھی امام کو، جس بھی محدث کو اور جس بھی اپنے فکری روحانی اپنے پیشوا کو اسلاف میں سے کسی بھی محدث کو اٹھائیے، انہوں نے اس بات کو ہی واضح کیا ہے کہ عصمت نبوت کے لیے شرط ہے۔ کسی نے لکھا کہ عصمت نبوت کے اوصاف میں سے ہے، اور کسی نے یہ بھی لکھا کہ اگر نبی کی طرح کسی اور امام کو معصوم مانا جائے تو اس سے بندہ اہل سنت سے خارج بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بولی روافظ کی بولی ہے۔ تو آج تم نے کہاں سے یہ بولی بولنا شروع کر دی ہے اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، گستاخ صحابہ ترجمان مترفزہ غدار ختم نبوت حنیف قریشی نامی شخص ایک بار پھر رفضیت کو پروموٹ کرتا اور عقائد اہل سنت اور مسلمات اہل سنت پر عرضہ سرائی کرتا دکھائی دیا گیا ہے۔ چونکہ جب سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آل پاکستان سنی کانفرنس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا ہے اور حضرت قبلہ امام جلالی زد شرف ہو کی قیادت پہ عوام اہل سنت کا ایک جمع غفیر جنہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے سنیت کے بول بالا کے لیے جو ایک تجدید عہد کیا ہے، اس دن سے لے کر دوبارہ سے رفضیت کو پروموٹ کرنے والے، رفضیت کے جو سہولتکار ہیں، وہ پھر سے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کا دوبارہ سے متحرک ہونا، اس کے پیچھے بھی بہت سے محرکات ہیں اور بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں ایک سبب یہ ہے کہ رفضیت نے جس مرد کلندر کو، جس مرد حریت و عزیمت کو ہیج کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس گستاخ صحابہ حنیف قریشی جیسے لوگوں کو انہوں نے پالا، تو رفضیت نے جب آل پاکستان سنی کانفرنس ان کے روکنے کے باوجود کامیاب ہوتی دیکھی، اور ان کے روکنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آل پاکستان سنی کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، تو اس دن سے یہ دوبارہ سے متحرک ہو رہے ہیں، کیونکہ روافظ نے اپنے ان سہولتکاروں کو اور اپنے ان پالتوؤں کو دوبارہ سے یہ چیلنج دیا ہے کہ جس بندے کو روکنے کے لیے ہم نے تمہیں ہڈی ڈالی اور تمہیں پالا، وہ تو میدان میں کھڑا ہے، وہ تو ہمیں آج بھی بے نقاب کر رہا ہے، ہماری کفریات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، لہٰذا تم کیا کر رہے ہو؟ جس کی بنیاد پر اس حنیف قریشی نے دوبارہ سے عقائد اہل سنت اور بالخصوص عقید عصمت کے لحاظ سے اسی نے نقب زنی کرتے ہوئے جو روافظ کی بولی ہے، جو روافظ کا نظریہ ہے، اسی کو ہی پروموٹ کیا ہے۔ اگرچہ اپنی طرف سے یہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ ہیں۔ لفظ معصوم، یہ معصوم شرعی معنی کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے ہاں نبیوں اور فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یا انبیاء معصوم ہیں یا فرشتے معصوم ہیں۔ اور پھر مزید کہتا ہے کہ انہی معنوں میں ہی اہل سنت و جماعت 12 امام 14 معصوم مراد لیتے ہیں۔ انہی معنوں میں عام سنی لوگ کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم، انہی معنوں میں عام سنی لوگ کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم۔ تو اگر کوئی سنی کہہ دے کہ فاطمہ معصومہ ہے، یا وہ یہ کہہ دے کہ ائمہ معصوم ہیں، تو وہ شرعی معنی میں نہیں کہتا، وہ لغوی معنی میں کہتا ہے۔ تو میں اسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
تعریف جو تم نے کی، اگرچہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے لحاظ سے جو عصمت کی تعریف تم نے کی ہے وہ ہو بہو اور بعینی ہی من عن اس طرح نہیں ہے جو میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ نے عصمت کی تعریف کی ہے۔ العصمت ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منہا، کہ گناہ کر سکنے کے باوجود گناہوں سے بچنے کے ملکے کو عصمت کہتے ہیں۔ مگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جو تم نے تعریف کی ہے کہ جس سے گناہ کا ہونا اور ارتکاب عصیاں ممکن ہی نہ ہو، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تم نے اصطلاحی تعریف کی ہے۔ اور معصوم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ کا ہونا ارتکاب عصیاں ممکن ہی نہ ہو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اصطلاحی تعریف کر کے اس سے لغوی معنی مراد لینا، یہ کہاں کی علمیت ہے اور کہاں کا یہ قاعدہ قانون ہے اور کہاں کی یہ عقل مندی ہے؟ ایک طرف اصطلاحی تعریف کی جا رہی ہے اور دوسری طرف رفضیت کا عقیدہ اور نظریہ پروموٹ کرنے کے لیے لغوی معنی مراد لے کر عوامی اہل سنت کے ذہنوں میں خلش پیدا کی جا رہی ہے۔ تو یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ تمہاری بولی رفضیت والی بولی ہے۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہے سنی جس کا نظریہ 12 امام اور 14 معصوموں والا ہے؟ یہ تو رفضیت کی بولی ہے اور یہ تو رفضیت کی اصطلاح ہے۔ تم نے کہاں سے یہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دی ہے؟ اور پھر ناظرین کرام، اس کا یہ کہنا کہ جی 20 محدثین نے اپنی کتب میں غیر نبی کو بھی معصوم لکھا، یعنی 20 محدثین کی کتابوں کے اندر لفظ عصمت یہ غیر انبیاء کے لیے اور غیر فرشتوں کے لیے لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ 20 کو چھوڑیے، حق چار یار کے نام پہ 4 محدثین کی کتب اور ان کی اسماء گرامی ہمیں دکھا دیجئے کہ جنہوں نے غیر نبی کے لیے بھی لفظ معصوم کا استعمال کیا ہو، اور پھر یہ بھی لکھا ہو کہ یہاں میں نے لغوی معنی مراد لیا ہے اور لغوی معنی میں تم غیر نبی کو بھی معصوم کہہ سکتے ہو۔ یہ میرا اب اس سے چیلنج ہے کہ 4 محدثین کی اسماء گرامی اور ان کی کتب سے اس کا حوالہ دکھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ مگر میں اپنی عوام کو سر دست یہ چیز دکھاتا جاؤں کہ اس بدبخت کا اس طرح کا کلام کرنا اور گفتگو کرنا سوائے رفضیت کے پروموٹ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 ہے۔ اس میں صاحب بہار شریعت کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ تو یہاں پر صاحب بہار شریعت علیہ رحمہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جو اماموں کو بھی انبیاء کی طرح معصوم مانے تو یہ گمراہی و بددینی ہے۔ تو کیا صاحب بہار شریعت علیہ رحمہ یہاں نہیں یہ واضح فرما سکتے تھے کہ یہاں میں جو یہ تعریف لکھ رہا ہوں یہ اصطلاحی تعریف ہے، مگر کوئی لغوی معنی میں غیر نبی کو یعنی کسی امام کو معصوم مراد لے بھی لے تو اسے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد ملت اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس اللہ عزیز کا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 187 آپ فرماتے ہیں، جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسروں کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ اسی طرح یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر اس کا 219 ہے۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عصمت انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی جلد نمبر 29 کا صفحہ نمبر 381 ہے۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، رہی عصمت تو یہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے، امام کا معصوم ہونا روافض کا مذہب ہے۔ حنیف قریشی گستاخی صحابہ، امام کا معصوم ہونا روافض کا مذہب ہے۔ جو تم کہہ رہے تھے نا کہ انہی معنوں میں اہل سنت و جماعت 12 امام اور 14 معصوم مراد لیتے ہیں، یہ رفض ہے اور یہ روافض کا نظریہ ہے جو کہ تم اہل سنت کے سٹیج پر روافض کی بولی بول رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہی کشف المحجوب شریف سیدی داتا گنج بخش علی جویری قدس اللہ عزیز فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است، کہ عصمت نبوت کے لیے شرط ہے اور نبوت کی شرط ہے۔ اور اسی طرح یہ تمہید ابی شکور السالمی صفحہ نمبر اس کا 159 ہے۔ اس کے اندر صاحب تمہید ابی شکور السالمی علیہ رحمہ نے بڑا ہی اہل سنت و جماعت کا
جامع معنی عقیدہ واضح کیا. امام اور نبی کے درمیان آپ نے فرق بیان کرنے کے لحاظ سے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ كَانَ يَجِبُ الْعِصْمَ فِي حَقِّهِ لَكَانَ لَا يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالْإِمَامِ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْعِصْمَةِ مِنْ خَصَائِصِ أَوْصَافِ النُّبُوَّةِ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے لیے عصمت کا وجوب مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو اس سے تو پھر نبی اور امام کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرق اس سے واقع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْعِصْمَةِ مِنْ خَصَائِصِ أَوْصَافِ النُّبُوَّةِ، اس لیے کہ عصمت یہ نبوت کے اوصاف میں سے ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حنیف قریشی نامی بدبخت گستاخ صحابہ سے، کیا ان تمام ہمارے اسلاف اور بزرگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ بھی عصمت کی تعریف بیان کر کے ساتھ اس کے دونوں معنوں کو بھی واضح کر دیتے کہ ایک اس کا معنی شرعی ہے اور دوسرا اس کا معنی لغوی ہے؟ تو اگر کوئی لغوی معنی میں غیر نبی کو بھی معصوم کہہ دے تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا، اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی. مگر آپ جس بھی امام کو، جس بھی محدث کو اور جس بھی اپنے فکری روحانی اپنے پیشوا کو اسلاف میں سے کسی بھی محدث کو اٹھائیے، انہوں نے اس بات کو ہی واضح کیا ہے کہ عصمت نبوت کے لیے شرط ہے. کسی نے لکھا کہ عصمت نبوت کے اوصاف میں سے ہے، اور کسی نے یہ بھی لکھا کہ اگر نبی کی طرح کسی اور امام کو معصوم مانا جائے تو اس سے بندہ اہل سنت سے خارج بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بولی روافض کی بولی ہے. تو آج تم نے کہاں سے یہ بولی بولنا شروع کر دی ہے اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر؟ اور پھر ناظرین کرام، اس نے کچھ عرصہ قبل کہا کہ جی جو حضرت قبلہ امام جلالی زیدِ شرفو نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت اور ساتھ ہی تاجدار ختم معصومیت، تو اس نے کہا یہ نعرہ لگانا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ جی 14 صدیوں میں کوئی ایک بھی ایسا بزرگ نہیں ہے جس نے اس طرح کا نعرہ لگایا ہو. تو میں اب اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا 14 صدیوں میں کوئی ایک امام، کوئی ایک محدث تم ایسا دکھا سکتے ہو کہ جس نے یہی کلام کیا ہو عقید عصمت کو بیان کرنے کے لحاظ سے جو کہ طرز تم نے اپنایا ہے؟ کوئی ایک محدث ایسا دکھاؤ کہ جس نے یہ لکھا ہو واضح الفاظ میں کہ عصمت کے دو معنی ہے، ایک ہے شرعی اور ایک ہے لغوی. تو لغوی معنی میں غیر نبی کو بھی تم معصوم کہہ سکتے ہو؟ کوئی ایک محدث دکھاؤ 14 صدیوں میں. قیامت تک کے یہ تمہیں میں ٹائم دیتا ہوں.